وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ویلکم بیک ناظرین. ملاقات کا وقت ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کے ساتھ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ماہر ہیں طب نبوی کی، 25 سال سے پریکٹس کر رہی ہیں، ڈریپ کی ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہیں، جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کسی نے سوال کیا ہے کہ میں بہت عرصے سے مسنون روٹین بنانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر کامیابی نہیں ہو رہی. جلد سو جاتی ہوں، 6-7 گھنٹے کی نیند کے بعد بھی اٹھنے کے وقت موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، خواہ الارم لگا ہو یا کوئی ضروری کام رہتے ہوں، یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی آخر وقت تک ڈیلے کرتی رہتی ہوں. مناسب رہنمائی کر دیں کیونکہ اپنی سعادت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور بہت سے کام رہ جاتے ہیں، ہر وقت لیٹ رہتی ہوں. اصل میں ہم یہی روٹین بنانے ہی کی کوشش کر رہے ہیں اور موٹیویشن تبھی ہوتی ہے جب آپ کو اس کے اینڈ ریزلٹس کا پتہ ہو. آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو آپ کے اندر موٹیویشن نہیں آتی. اگر آپ کو جنت کی اور جہنم کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو تو میرا خیال ہے کوئی بھی جنت کے لیے کوشش نہ کرے اور جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کرے دنیا میں. جب پتہ ہے کہ اچھے کاموں کا نتیجہ جنت کی صورت میں ملے گا اور برے کاموں کا نتیجہ جہنم کی صورت میں ملے گا، تب انسان کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کا سکھ پانا ہے. تو موٹیویشن آتی ہے. لیکن جب ہم ان ریزلٹس کو اور ان نتیجتاً ملنے والی اجر ثواب یا دکھ تکلیف ہے اس کو بھول جاتے ہیں تو موٹیویشن بھی ختم ہونے لگتی ہے. جب اپنے گول پہ نظر ہوتی ہے تو انسان مسلسل اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، لگن سے چلتا رہتا ہے، اور جہاں یا تو بھول جائے اور یا پھر اس پر یقین نہ ہو. ایمان بیسیکلی یقین ہے نا، یقین پر عمل کا نام ایمان ہے. پہلے علم آتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر یقین پختہ ہوتا ہے، اور یقین جب ہمارے عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں علم جب یقین کے اس حد کو پہنچے جہاں سے آدمی کا عمل بدلنا شروع ہو جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں. تو اگر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں تو موٹیویشن تو نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ روزے کے لیے سحری کرتے ہوئے اگر 3 یا 4 گلاس پانی پہلے پی کر سحری کر لیں تو کیا یہ بھی نقصان دہ ہے؟ یہ نقصان دہ اس لیے نہیں ہے کہ عام روٹین میں ہم جب صبح 3-4 گلاس پانی پی لیتے ہیں خالی پیٹ تو بہت دیر تک ناشتہ نہیں کرتے، اور اگر ہم سحری کے وقت چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ہم اگر پانی پی بھی لیتے ہیں اور سحری کر لیتے ہیں کچھ دیر کے بعد تو چونکہ ہمیں کھانے کو بھی کافی کچھ مل چکا ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں ویکنس نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ کھانا اگر بھوک لگی ہو تو کھانا چاہیے، اور میں نے سنا ہے کہ رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے. تو ایسے میں اگر رات کو بھوک نہ لگی ہو تو کھانا نہ کھائیں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. تو دودھ پی کے سو جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیٹ بھر کر ہی جو کھانا کھایا جاتا ہے وہی کھانا، 2-3 بائٹ بھی لے لیں تو وہ کھانا ہی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں تاکہ صبح اٹھ کر پھر آپ ناشتہ پراپر کر سکیں، کیونکہ رات کو اگر بلا وجہ آپ کھانا کھا کر سو جائیں تو صبح اکثر ناشتے کو دل نہیں چاہتا. تو جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا کھائیں، بھوک سے زیادہ کھانا نہ کھائیں. مگر کھانا کھانے کو اگر دل نہیں چاہتا تو دودھ کا 1 گلاس بھی کافی ہے. کہتے ہیں سنگل ڈش میں وہ ڈشز بھی آتی ہیں جن میں مختلف سبزیاں اور گوشت، دال وغیرہ مکس کر کے پکائی جاتی ہے، جیسے پالک گوشت الگ الگ پکائیں اور پھر ان کو کھائیں. تو ان کو مکس کر کے پکانے سے کیا ایک ہی ڈش کنسیڈر ہوگی؟ لگتا ہے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. لیکن کہیں آپ میٹھا اور نمکین تو نہیں مکس کرتے نا، چاول اور روٹی تو مکس کر کے نہیں پکاتے. تو جب ایک چیز پکی ہے تو وہ سنگل ڈش ہی ہے. اور اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ڈشز ہیں ان میں بھی تو کتنی چیزیں مکس کی جاتی ہیں. ابھی ایک نئی ڈش آنے والی ہے آپ کے ملک میں، کیونکہ ابھی یہاں پر میں نے عام طور پر نہیں دیکھا، امریکہ میں جہاں جاتے تھے وہ ڈش سامنے آ جاتی تھی تو دل بہت کڑتا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ جب ہم دوسروں کے اس پہ چلتے ہیں نا، چلن پہ، تو اپنی بھول جاتے ہیں کہ ایک ہی ڈش میں چاول بھی ہوتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، نوڈلز بھی ہوں گے، سبزیاں بھی ہوں گی اور پھل بھی ہوں گے، اور ان سب کی لیئرز لگی ہوتی ہیں. تو آپ اس کو ایک ڈش کہیں گے؟ ہاں، اگر سبزی کے اندر گوشت ڈالا ہے یا گوشت کے اندر سبزی ڈالی ہے تو ایسا کرنا، اس لیے آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اور چقندر کا کھانا ملا ہوا، کدو کے ساتھ گوشت پکا ہوا بڑا پسند فرماتے تھے. تو یہ سنگل ہی ڈش شمار ہوگی. اور خالی کدو گوشت تو آپ نہیں کھائیں گے، ظاہر روٹی کے ساتھ کھائیں گے، تو اس کو سنگل ڈش کہا جائے گا. لیکن اگر ایک ہی وقت میں بہت سی سبزیاں ڈال کے پکانا، یعنی اگر آپ 1 سے 2 یا میکسیمم 3 سبزیاں ملا بھی رہے ہیں تو ان کے آپس کے خواص جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، یعنی کہ ایسا کمبینیشن ہو جو آپ کی طبیعت کو خراب کرنے والا نہ ہو. مثال کے طور پر ہمارے ہاں آلو گوبھی پکایا جاتا ہے، دونوں بادی چیزیں نا، ایک ڈش ہے نا ہمارے ہاں. اب وہ کھا کے کیا آپ ضرور اچھا محسوس کرتے ہیں؟ بلکہ میرا خیال ہے 99% اس کو اچھا نہیں فیل کرتے کھانے کے بعد، اگرچہ مزہ آتا ہے کھانے کا. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے کمبینیشنز نہ رکھیں. ہاں اگر گوبھی کے ساتھ آپ گاجر یا گوشت یا کچھ اس طرح کی چیز ملا لیں تو میرا خیال ہے اس کے جو تاثیر ہے وہ بدل جائے گی. یا آلو کے ساتھ مٹر بہتر ہیں، حالانکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے. پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ کی طبیعت کو کون سی چیز بھاتی ہے یا اچھی لگتی ہے، اس کے مطابق کمبینیشن بنائیں. مٹر اور گاجر کے ساتھ اگر تھوڑے سے آلو ڈال لیں تو اتنا حرج نہیں ہے. بلکہ ایسی سبزیوں میں اگر آپ تھوڑی سی میتھی ڈال دیا کریں، فریش میتھی، تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ گوبھی کے ساتھ میتھی ڈال کے پکائیں کبھی، تو بہت ہی مزہ بھی دے گی اور بہت اچھا کمبینیشن بھی ہے. اور گوبھی کی جتنی بادیت ہے وہ ساری میتھی کے ذریعے ختم ہو جائے گی. اور بڑے بڑے حکیموں نے یہ کہا ہے، اس میں آپ کی بک میں بھی لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو وہ اپنا زیور بیچ کر بھی میتھی کھانا شروع کر دیں. یعنی اگر ان کے پاس پیسے نہ بچیں، اب وقت آ گیا نا ایسا کہ جمع پونجی ختم ہو جائے یا اتنی ارننگ نہ رہے، تو پھر بچا ہوا سونا جو ہے وہی بیچ کے لوگ کام چلا آتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں اگر میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو سونا بیچ کے بھی میتھی کھائیں. میتھی اتنی فائدے والی چیز ہے، اس کا کہوا، اس کا سالن، اس کا چاول کے ساتھ میتھی کا بہت اچھا کمبینیشن ہے. ہر بادی چیز کے ساتھ جہاں آپ کو لگے کہ یہ بادی چیز ہے اس میں میتھی ڈال دیں. بہت خوبصورت خوشبو، ذائقہ اور مزہ اس کا، اور ہاضمے میں بہت آسان ہو جائے گا وہ کھانا جس میں آپ میتھی ڈالیں گے. اور میتھی کچی بھی سلاد کے اندر رکھی جا سکتی ہے. جیسے آپ چائے کی پتی یا سبز چائے کا کہوا بناتے ہیں تو اسی طرح 1 کپ میں 1 ڈنڈی اس تازی میتھی کی ڈال کے کہوا بنائیں تو بہت مزے کا کہوا بنے گا. اور اگر آپ کو کسی چیز کے ساتھ بادی فیل ہونا شروع ہو گیا ہے، گیسٹرک پرابلم ہو گیا، تو اسی میتھی کا کہوا آپ پئیں، فوراً بادی ختم ہو جاتی ہے، گیسٹرک پرابلم سالو ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ہم آئل کو ری یوز کرتے ہیں اور ہر دفعہ استعمال پر بدلتے نہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا 1-2 دفعہ میں ری یوز کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی نقصان تو نہیں؟ جیسے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کڑھائی میں آئل ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور ہر دفعہ جب بھی چپس بنانے لگتے ہیں تو اسی آئل کو یوز کر لیتے ہیں، یا فرائنگ پین میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور بار بار اسی میں انڈے فرائی کرتے رہتے ہیں. اس کے کافی نقصانات ہیں. اور ایک دفعہ جب ایک چیز پک جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، انہوں نے کبھی پکی ہوئی چیز کو دوبارہ گرم کر کے نہیں کھایا. یہ لوگوں نے آبزرو کیا. آپ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی انسان کو یوز کرنی پڑ جائے، مگر رسول اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ کھانے کو کبھی دوبارہ گرم کر کے کھائیں. اور اگر ہم بھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو بہت سے غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ کہتی ہیں کہ کیا ڈبے والے دودھ کو بھی قدرتی دودھ استعمال کرنے کے برابر کہہ سکتے ہیں یا بالکل نہ پینے سے بہتر ہے؟ ہمارے گھر میں زیادہ تر ڈبے کا دودھ آتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس لیے نہیں پیتی. آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ کوشش کریں کہ تازہ دودھ ہی لیں، کیونکہ جو اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر آپ کو اس کا میں فارمولا بتا دوں تو آج کے بعد آپ توبہ کر لیں گے اور پھر گھروں میں پرابلم کریٹ کریں گے اور اس کا بلیم مجھ پہ آئے گا. جی، پیسٹی سائڈز ہیں بیسیکلی، یا ایسے کیمیکلز جو ہم خوراک میں بھی یوز کرتے ہیں، جیسے پریزرو کرنے کے لیے. تو میت کو پریزرو کرنے کے لیے جو کیمیکل یوز کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. زندہ چیز ہے نا دودھ، تو زیادہ دیر نہیں رہتی نا، مر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے نا اگر زیادہ دیر رکھا جائے. تو اس کو مزید زندہ رکھنے کے لیے وہی چیز یوز کی جاتی ہے جو ایک مردہ جسم کو پریزرو کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ تازہ دودھ پئیں، کیونکہ اس کے اندر جتنی گندگی ہے اور جتنے زہریلے اثرات ہیں وہ کینسر پیدا کر رہے ہیں، ٹیومرز پیدا کر رہے ہیں، پالیسسٹک اووریز پیدا کر رہے ہیں، بہت سی بیماریاں، اوبیسٹی پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے جسموں کو لاغر اور تھکا ہوا بنا رہے ہیں. یعنی ہمارے اندر وہ فریشنس نہیں آتی جو ایک تازہ چیز بھی. تازہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تازہ دم ہو جائیں. فریج کی رکھی ہوئی چیز، فریزر کی ڈبوں میں پیک چیزیں، پریزروڈ چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ بس آپ بھی مشکل سے جیتے رہیں.
اگر آپ کو یہ فارمولا سمجھ آ گیا تو آپ کو اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ایلوپیتھی میں تو مختلف دوائیں ڈاکٹر مکس کر کے دے دیتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ گولیوں کے ساتھ ڈراپس بھی دے دیتے ہیں. تو کیا یہ بھی کمپاؤنڈ میڈیسن ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کا نقصان تو نہیں؟ جی، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک بہت ٹھنڈی چیز یا بہت گرم چیز آپ کے معدے کو کمزور کر دیتی ہے. بس چائے اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے پینا ہی ہے تو قہوہ پی لیں، وہ پھر بھی پیا جا سکتا ہے مگر بہت گرم نہ ہو تو اچھا ہے. گرین ٹی ہو چاہے بلیک ٹی ہو، دودھ اگر اس میں نہیں ڈالا تو اتنا ہارمفل نہیں. جس پتی میں دودھ ڈال دیا وہ ہارمفل ہے. لوگ کہتے ہیں نا اچھا دودھ پتی تو ٹھیک ہے نا، وہ دودھ پتی زیادہ نقصان دہ ہے اس چائے سے بھی جو آپ پانی ڈال کے بناتے ہیں. اور پھر دودھ کا بالکل نہ ڈالنا مناسب ہے بنسبت اس قہوے کے. قہوہ بہتر ہے بغیر دودھ کے. دودھ الگ پیئیں، قہوہ الگ پیئیں. دودھ کے ساتھ اس کا ایسا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے لیے اچھا نہیں. ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کی انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ ویسے بہت ہی ایمرجنسی کی کیسز میں ہومیوپیتھک ڈراپس دیتے ہیں، ادروائز ہر بیماری کے ساتھ ڈراپس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ڈراپس والی دوائیں عموماً ہارمفل ہوتی ہیں سوائے چند ایک بیماریوں کے، جیسے اگر کسی کے پتھری ہے گردے میں تو ان کو ڈراپس دیے جاتے ہیں، یا دل کی کوئی ایسی کرونک ڈیزیز ہے یا ایسی کوئی ایکیوٹ ڈیزیز بھی ہے جس میں ڈراپس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جان بچانے والی دوائیوں میں جہاں اور کوئی چارہ نہ ہو تب ڈراپس دیے جاتے ہیں. ادروائز ہر بیماری میں ڈراپس نہیں دینے چاہیے. اور اگر ایسے ڈاکٹرز جو نزلے کھانسی اور ہر بیماری کے ساتھ ڈراپس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طریقہ علاج سے واقف نہیں ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی کا جو علاج ہے بیسیکلی وہ پوٹینسی پر مبنی ہے اور اس میں عموماً گولیاں ہوتی ہیں، اس میں ڈراپس نہیں ہوتے. ڈراپ صرف چند ایک بیماریوں میں کارگر ہیں، باقی جو ہیں وہ عموماً بیماریوں کو بڑھانے والے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو ڈراپس لینے بھی ہیں تو دوسری دوائی کے ساتھ وقفہ کر کے لیں تو وہ مکسچر نہیں بنتا. کیا شہد سے انسان موٹا بھی ہوتا ہے اگر اس کو ٹھنڈے پانی میں پئیں؟ شہد سے انسان موٹا نہیں ہوتا، شہد سے انرجی ملتی ہے، ایک طرح کا ٹونک ہے، آپ کے جسم کی کمزوریوں کو پورا کرتا ہے، انرجی بوسٹر ہے بیسیکلی. ہاں اگر اس کو دودھ میں ڈال کے پئیں تو وہ موٹا کرتا ہے، پانی میں موٹا نہیں کرتا بلکہ کچھ کم ہی کرے گا. دیکھیں جو سنت ہے اس کو سنت رہنے دیں، باقی آپ علاج کے طور پر جو چاہیں کریں، ٹھیک ہے، سنت کو نہ بدلیں. جب ایک چیز سنت کی معلوم ہوتی ہے تو فوراً شیطان آ کے ڈنڈی مارتا ہے، اس میں اب یہ بھی ڈال لیں، کوئی کہے گا لیمو ڈال لیں، کوئی کہے گا ہم اس میں کچھ اور ڈال لیں. نہیں، جو سنت طریقہ ہے اس کو آپ پہلے استعمال کر لیں اس طریقے سے، پھر علاج کے طور پر آپ جو لینا چاہیں لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جب ہونٹ سردی گرمی یا ہر موسم میں پھٹتے ہیں اور منہ سے بو بھی آئے تو کیا کریں؟ منہ سے بو آئے تو جو میں نے آپ کو سرکہ بتایا تھا، فروٹ ونیگر، پھلوں کا سرکہ، اس کو اور شہد کو ملا کے ہم وزن ملا کے اپنے باتھ روم میں رکھ دیں باٹل میں. اور دانت چمکانے کے لیے، یعنی دانتوں کا میل کچیل صاف کرنے کے لیے، مسوڑوں کی پھلاوٹ سمجھتے ہیں، سویلنگ، مسوڑوں کا پھول جانا، مسوڑوں سے خون آنا، ماؤتھ السرز، منہ سے بدبو آنا، ان سب چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے. ادروائز منہ سے بدبو آنے کے لیے مسواک بھی بہت اچھا ہے. اور مسواک کرتے وقت آپ کو پتا ہے کہ زبان کی جڑ پر بھی مسواک کیا جاتا ہے، صرف دانتوں پہ نہیں کیا جاتا. اور ہر موسم میں اگر ہونٹ پھٹتے ہیں اس کا مطلب آپ دودھ نہیں پیتے تو دودھ پیا کریں، آپ کے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے، آپ کو کسی بھی کیمیکل کے ہونٹوں پہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہاں قدرتی بالائی لگا لیں تو بھی اچھا ہے. ایک اور کمبینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چہرے پہ یا ہونٹوں پہ لگانے کے لیے خاص کر آج کل کے موسم میں 2 طریقے ہیں اس کے. ایک ہے یہ ہم وزن ہی ہے، شہد، گلاب کا عرق اور سرکہ، وہی پھلوں کا سرکہ. شہد اور سرکہ ہم وزن لے لیں اور انہی کے برابر، ان سے مراد یہ ہے کہ شہد اور سرکہ جتنی مقدار میں ہوگا، مثلا 2 چمچ ہے فرض کریں تو 2 چمچ گلاب کا عرق ڈال دیں، یعنی گلاب کا عرق دگنا ہے ان دونوں سے. اگر 1 حصہ شہد ہے 1 حصہ سرکہ ہے تو 2 حصے گلاب کا عرق ملا کر رکھ لیں. رات کو سوتے وقت چہرے پہ، ہونٹوں پہ، پاؤں پہ، ہاتھوں پہ لگانا چاہیں لگا کے سوئیں. 3 دن میں آپ کے تمام زخم، تمام کھردرا پن، خشکی، کریکس، ہر چیز ہیل ہو جائے گی اور آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل بیبی اسکن ہو جائے گی انشاءاللہ. اور رنکلز بھی نہیں پڑیں گے، اس کا یہ فائدہ ہے. اور جن کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی. اب بیوٹی پارلرز کا خرچہ کم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہمارے ہاں بہت عرصے سے رائج ہے.
گلیسرین کے ساتھ 1 حصہ گلیسرین، 1 حصہ لیمن جوس اور 2 حصے گلاب کا عرق. ایک یہ طریقہ ہے. ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں. اب ایسا نہ کریں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ ساری چیزیں لکھے بیٹھے ہوں اور پھر بعد میں پوچھیں وہ گلیسرین اور سرکے والا کون سا کمبینیشن آپ نے بتایا تھا. تو ایسا نہ کیجیے گا. یہ کہتے ہیں سبز پتی کا قہوہ تقریباً روز 1 کپ پیتی ہوں، تو کیا یہ صحت کے لیے درست ہے؟ سبز پتی کا قہوہ کوئی حرج نہیں اگر آپ نے 1 کپ میں 2 سے 3 پتے ڈالے ہیں تو، اور اس کو بہت دیر تک پکایا نہیں. ابلتے پانی میں اگر 2-3 پتیاں ڈال کے آپ دم دے دیں تو اس چائے کی پتی کا کوئی حرج نہیں، ہارمفل نہیں ہے. لیکن بہت دیر تک کاڑے جانے والے قہوے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور کہتی ہیں کہ کیا دودھ، مالٹا اور کیلے سے بلغم بنتا ہے؟ بلغمی مزاج والوں کے اندر بلغم بنتا ہے، لیکن جن کا مزاج بلغمی نہ ہو ان کو مالٹا ہیلپ کرتا ہے بلغم کے خاتمے کے لیے. کیلا اور دودھ عموماً سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے کنجیشن ہوتی ہے، جیسے آپ کو مختلف چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، ایسے کچھ لوگوں کو کیلے اور دودھ سے بھی ہو جاتی ہے. تو ان کو بلغم اگر کرتا ہے دودھ تو اس میں دارچینی ڈال کے پئیں تو انشاءاللہ بلغم نہیں بنے گی. دارچینی چونکہ خشک مزاج ہے، جس دودھ میں دارچینی اور تھوڑی سی الائچی اگر ڈال دی جائے، بڑی الائچی کے 2-3 بیج اور دارچینی، تو اس سے ریشہ نہیں بنے گا. اور گرم پئیں، ٹھنڈا نہ پئیں. ایک بہت خوبصورت ٹپ ہے، کسی بھی چیز سے اگر آپ کو ریشہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو چاول کھانے سے ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو پراٹھا کھانے سے ہو جاتا ہے، کوئی بھی تلی ہوئی چیز کھانے سے گلے میں ریشہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ اگر روٹی کا 1 بائٹ، سوکھی روٹی کا 1 بائٹ اینڈ میں لے لیں، یعنی دودھ پینے کے بعد یا چاول کے بعد یا کسی بھی ایسی لیسدار چیز کے بعد، تو ان کا گلا صاف ہو جائے گا. اور اگر بھنے چنے ہوں تو کیا ہی بات ہے، بھنے چنے تھوڑے سے چکھ لیں، گلا بالکل کلیئر ہو جائے گا. جن کے گلے میں بار بار بلغم اٹکتا ہے اور کنجیشن ختم نہیں ہوتی، تو بھنے چنے ان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں. اور اگر 2-3 چیزیں مکس کر کے رکھ لیں تو آپ کے لیے ٹونک سے کم نہیں. اس میں 1 خشخاش کے دانے، بھنے چنے اور سونف آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے. کہتے ہیں نا کہ سانپ جب زمین سے نکلتا ہے اور دیکھ نہیں پاتا، اندھا ہو جاتا ہے، تو سونف کے پتوں سے اپنی آنکھوں کو ملتا ہے تو وہ دیکھنے لگتا ہے. تو اسی سے پھر قیاس کر کے سونف کو نظر کی کمزوری کے لیے جب یوز کیا جانے لگا تو بہت فائدہ پایا. پڑھنے والے لوگ اس کے ساتھ اگر بادام کا بھی اضافہ کر لیں اور کشمش کا، یعنی کبھی آپ بادام چکھ لیں، کبھی اس کے ساتھ چنے اور کشمش اصل میں ان کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے ہے. ٹھیک، تو ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ الگ الگ، کبھی چنے اور کشمش، کبھی بادام اور کشمش، کبھی خشخاش اور کشمش، اور کبھی سونف اور کشمش، یعنی ہر ایک چیز کے ساتھ آپ ایسے کر سکتے ہیں جیسے اپنے پاس وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا کھانوں والی ڈش، اس میں الگ الگ ہو تو 1 سے 2 چیزیں آپ چکھ لیا کریں. لیکن سونف اگر ہر ایک چیز کے ساتھ بھی چکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. تو یہ آپ کے گلے کو صاف کر دیتی ہیں. سونف، بادام اور مصری کے ساتھ. مصری سے اچھی ہے کشمش، جو آپ کے اعصاب کو بہت طاقت دیتی ہے. آگے جب آپ انگور کے فائدے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انگور سے بنائی جانے والی کشمش کے بھی وہی فائدے ہیں جو انگور کے ہیں. تو لہٰذا انگور بہترین پھلوں میں سے ایک پھل ہے. یعنی 3 سردار پھل شمار کیے جاتے ہیں نا، جن میں انجیر، انگور اور انار. تو انگور جو ہے وہ بہت عمدہ پھل ہے. بہت سے لوگ جن کو تھکتے ہیں نا یہاں سے، اعصابی کمزوری، ان کے لیے انگور بہت بڑا ٹانک ہے. جوؤں کے عذاب سے مکمل اور حتمی نجات کیسے ممکن بنا سکتے ہیں؟ صفائی ستھرائی سے اور روزانہ باریک کنگھی کرنے سے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا تھا، شہد اور سرکہ، اور اس کے ساتھ اگر تیل ملا لیں. جن کو زیادہ خشکی ہے، جن کو خشکی کا مسئلہ نہیں ہے، آئلی سکن ہے، تو ان کو صرف شہد اور سرکہ ہی کافی ہے ہم وزن. اور اگر خشکی کا مسئلہ ہے تو ساتھ میں ہم وزن تیل بھی ملا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ 1 گھنٹے بعد جب نہائیں، نہاتے وقت باریک کنگھی کریں. اور یہ کہتی ہیں کہ کیا طاعون کی بیماری آج کل کینسر کی صورت میں ہوتی ہے یا ایک بیماری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. طاعون ہے، پلیگ ہے، کینسر اور بیماری ہے، طاعون اور بیماری ہے. کینسر وبائی مرض نہیں ہے، طاعون وبائی مرض ہے. دونوں میں فرق ہے. یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے جب سنا خالص دودھ کا، تو دیکھیں کرنے والے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. انہوں نے گھر جا کے بتایا، حالانکہ گھر والے فورسز کے لوگ تھے، اس کے باوجود انہوں نے بھینسیں خریدی. ایک خاص فارم ہاؤس بنایا، میرا بادی آپ نے سنا ہوگا G11 کے آگے. وہاں انہوں نے ایک جگہ لی
اور وہاں پر پورا سیٹ اپ بنا کے گائے بھینسیں رکھی، اور نہ صرف یہ کہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، G11 کے بہت سے لوگوں کو بھی ان سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ان کا اصول ہے کہ جو اپنے دروازے سے قریب ہوگا ان کو ہم پہلے دیں گے، اس لیے وہ ہم تک نہیں پہنچے ابھی تک، کیونکہ ہم ایفیٹ میں ہیں اور وہ G11 میں ہیں، تو کہتے ہیں اتنا ہی دودھ دیں گے جتنا کہ دودھ ہوگا۔ تو اب اگر آپ میں سے کچھ لوگ بھی، یعنی جن کے لیے فیسلٹیز کی بات ہے یا ہم خیال بنانے کی بات ہے، تو اگر کچھ لوگ یہ کام کریں، کیونکہ اس کام میں برکت بھی بہت ہے، تو یہ اپنا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دودھ تو ملے مگر ہم کچھ خود نہیں کرنا چاہتے۔ رنگوں والی جتنی غذائیں ہیں کینسر کی طرف لے کے جاتی ہیں، جتنے کھانے پینے کی چیزوں میں رنگ ہیں تمام کے تمام نقصان دہ ہیں، چاہے وہ زردے کے اندر ہیں، کیک کے اندر ہیں، پیسٹریز کے اندر ہیں، بسکٹس کے اندر ہیں، کسی بھی چیز میں ہیں، سونف میں ہیں یا سویٹس میں ہیں، ٹافیوں میں ہیں، کسی بھی چیز میں ہیں، وہ سب کے سب نقصان دہ ہیں اور سب کینسر کی طرف لے چلتے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ ہے مسواک کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جس سے آپ کی آنکھوں کی نظر بھی بہتر ہوتی ہے، ٹونسلائٹس بہتر ہوتا ہے، گلے کی خراش، ریشہ، منہ کی بدبو، مسوڑوں کا پکنا، منہ سے خام خواہ کا پانی آنا، یہ سب کچھ مسواک سے ہی سلجھ جاتا ہے۔ پیلو کی بھی بہت اچھی ہے مسواک۔ آپ دیکھتے ہیں حرم کے باہر لوگ جو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کون سی مسواک ہوتی ہے؟ سفید رنگ کی، پیلو ہی ہوتا ہے نا، سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ سخت لگتی ہے، لیکن اگر اس کو پانی میں تھوڑی دیر ڈبو کے رکھیں اور پھر اس کو آپ استعمال کریں تو سافٹ ہو جاتی ہے، اور بالکل اس کا جو برش ہے، یعنی کہ اس کے جو بال ہیں وہ برش کی طرح ہی ہوتے ہیں، بہت اچھی صفائی کرتی ہے۔ اور ہمیشہ جب مسواک کریں تو گلے میں بھی کیا کریں، گلے کے اینڈ تک جہاں تک آپ کو پاسبل ہو، تاکہ منہ کی بدبو سے بھی بچیں۔ کہتے ہیں اگر ٹانگوں کی ہڈیوں میں پین ہو تو کیا کریں، کوئی علاج بتا دیں، کیونکہ بعض اوقات اس وجہ سے اٹھنے بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کمزوری ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جب ہوتی ہے تو یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں دھوپ ضرور لگوائیں جسم کو، دودھ کا استعمال کریں اور ایکسرسائز کریں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ فصل نمبر 13، پیج نمبر 81، طب نبوی میں زخموں کا طریقہ علاج۔ صحیحین میں ابو حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے سہل بن سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کا علاج احد کے غزوہ میں کیسے کیا گیا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور آپ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے اور خود چور ہو کر سر میں گھس گئی۔ وہ جو نیزہ بنا ہوتا ہے نا آگے سے نوکیلا، وہ آپ کے جبڑے میں گھس گئی تھی۔ حضرت فاطمہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں خون دھوتی تھی اور علی ابن ابو طالب آپ کے زخموں پر پانی ڈھال سے بہاتے تھے۔ ڈھال مین وہ جو مشک کا منہ بنا ہوتا ہے اس پر آہستہ آہستہ ہاتھ رکھ کے پانی بہایا، یعنی زخم پر کبھی تیزی سے پانی نہیں بہانا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ڈبے میں پانی لے کے تیزی سے ڈال دیتے ہیں، وہ زخم اور پھٹ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پانی بہانا چاہیے تاکہ زخم مزید نہ کھلے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلا دیا۔ جب وہ راکھ ہو گیا تو آپ نے زخموں پر اسے چپکا دیا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ چٹائی کون سی تھی؟ کہتے ہیں گون کی بنی ہوئی چٹائی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا تنکا ہوتا ہے جس کے اندر ہول ہوتا ہے، سمندر کے کناروں پر اگنے والی ایک گھاس ہے جس کے بہت بڑے بڑے ٹہنیاں ہوتی ہیں، لمبی لمبی جھاڑو کی طرح، جیسے ہمارے درب کا جھاڑو نہیں ہوتا اس طرح، یا بانس کے جھاڑو سے بھی بڑے بڑے اس کے تنکے ہوتے ہیں۔ اس سے چٹائیاں بنائی جاتی تھیں۔ اب تک بھی ہمارے پرانے گاؤں دیہاتوں میں جو مسجدوں میں چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں سافٹ والی، اتنی موٹی موٹی، جن کے کنارے چٹیا کی طرح بنے ہوتے ہیں اور اندر اس کے کچے ٹانکے سے ان کو سلائی کر کے ایک چٹائی بنائی جاتی ہے۔ لمبی لمبی چٹائیاں بنی ہوتی ہیں اور ہمیشہ چوڑائی کے رخ پر بنائی ان کی ہوتی ہے، اس کو گون کہتے ہیں۔ اس کی جو اندر کی سکن ہے، اندر کا جو حصہ ہے وہ بڑے خشک اور رواں دار سا ہوتا ہے، جیسے کانا ہوتا ہے نا، کانا تو اندر سے فل کیا ہوتا ہے نا، پورا بھرا ہوتا ہے، اس کا اندر ہول ہوتا ہے، ہوا گزرتی رہتی ہے اس کے اندر سے، جیسے دب کے جھاڑو میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، وائٹ جھاڑو جو ہوتا ہے، اب تو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن پہلے وہی جھاڑو استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ ان سے صفائی بہت اچھی، مٹی خوب اچھی طریقے سے سمٹ جاتی تھی۔ اب اس کی جگہ پھول جھاڑو آ گئے، لیکن
اسی طرح کی وہ شکل ہوتی ہے. اس کو جب جلایا جاتا ہے، خوب اچھی طرح جلا دیا جاتا ہے، تو راکھ کے اندر کوئی ریزہ نہیں رہتا اس کا، یعنی اس کا جو اتنی سافٹ راکھ ہوتی ہے کہ جب زخم پہ لگائی جاتی ہے تو ایسا چپکتی ہے زخم کے اوپر کہ خون بند کر دیتی ہے، لیکن آسانی سے اتر بھی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے، مثلاً اگر آپ کوئی اور ایسی چیز لگا دیں، مثلاً سکہ ٹریل لگاتے ہیں یا کوئی اور ایسی دوائی لگاتے ہیں اس کو زخم کو خشک کرنے کے لیے، تو اس کو بعد میں دھونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، خون کو جذب کر لیتی ہے، نالیوں کو بہت بہترین طریقے سے بند کر دیتی ہے، خون کا فلو کم ہو جاتا ہے، اور اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس کے لگانے سے زخموں پر کسی قسم کی خراش بھی نہیں ہوتی، انفیکشن نہیں بڑھتا، کیونکہ اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے. کیونکہ عموماً جہاں زخم ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے یا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو جب ہیلنگ کا وقت آتا ہے تو اس میں بہت جلن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زخموں میں جلن بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک طریقہ اپنایا گا. جیسے سر میں چوٹ لگتی ہے تو ایک دم ہڈی بعض اوقات کریک ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے یا زخم ایسا لگتا ہے کہ اچھا خاصا وہ کھل جاتا ہے، تو کھلے ہوئے زخموں میں اس گون کی راکھ بھرنا بہت ہی عمدہ علاج ہے، فرسٹ ایڈ ہے. اس کو آپ پہلے سے بھی جلا کے رکھ سکتے ہیں، اور یہی راکھ آپ 2-3 اور چیزوں سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اب گون کے تنکے اگر نہیں ملتے تو کھجور تو ہر جگہ اویلیبل ہے، کھجور کے درخت اویلیبل ہیں. کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی، سوکھی ٹہنی آپ لے لیں، اور اس کے پتوں کو جلا کر بھی آپ اسی طرح کی راکھ استعمال میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پٹسن آپ سمجھتے ہیں، جن بوریوں میں گندم آتی جاتی ہے، بڑی بوریاں ہوتی ہیں نا پٹسن کی، سیبا، شاید آپ سیبے سے واقف ہوں، اس پٹسن کو یا سیبے کو جلا کر بھی، اس بوری کو جلا کر بھی بالکل سیم اسی کوالٹی کی راکھ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی زخموں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اب آپ کو 2 آلٹرنیٹس بھی پتہ چل گئے، کھجور کے پتوں سے اور پٹسن کی بوری سے آپ اسی قسم کی راکھ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں ایمرجنسی کے طور پر، فرسٹ ایڈ کے طور پر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی سے مکمل علاج کریں گے، اس کے بعد اور علاج بھی موجود ہیں. ایمرجنسی میں سٹیچز اب لگتے ہیں، تو اگر بہت بڑا کٹ ہے تو سٹیچز ضرور لگوائیں تاکہ فوری طور پر اس کی ہیلنگ کا بندوبست ہو سکے. لیکن سٹیچز سے پہلے آپ اس کو خون روکنے کے لیے پہلے پانی سے دھوئیں گے زخم کو، اور جب پانی سے اس لوہے کا، اس گندگی کا اثر دھل جائے، جیسے اگر روڈ پہ کوئی گر گیا ہے تو فوراً راکھ تو نہیں ڈال دیں گے، اس کو پہلے دھوئیں گے تاکہ جو بھی آلائش اوپر لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس کی وجہ سے انفیکشن نہ ہو. تو صاف ستھرے پانی سے پہلے اس کو دھویا جائے گا اور پھر راکھ اس میں لگائی جائے گی. لیکن چھوٹے موٹے زخموں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، مہندی لگایا کرتے تھے، اس میں مہندی کا پاؤڈر، یعنی مہندی کو پیس کے. اب ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر کیمیکل والی مہندی ہوتی ہے تو اس لیے ہم زخموں میں اس کا رسک نہیں لے سکتے. ہاں، مہندی کے پتے لیں، ان کو گھر میں گرائنڈ کر کے چھان کے آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا پانی ملا کے پھٹی ہوئی ایڑیوں میں بھی لگا سکتے ہیں. لیکن ایڑیوں میں لگانے کے لیے اس میں آئل بھی ضرور ڈالیں. اور اگر ویسے کسی زخم کو خشک کرنا مقصود ہے، کوئی ایسا پھوڑا پھنسی ہو جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا ہو، تو اس میں بھی آپ مہندی کے پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر یہی کہوں گی، بنے بنائے پاؤڈر پر انحصار نہ کریں، اس کا رسک نہ لیں. اس کا معلوم نہیں کہ اس کے اندر رنگ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں، کہیں آپ کے زخم کو مزید خراب نہ کر دے. اس لیے مہندی کے پتے لے کے پاؤڈر خود تیار کریں. بازار کے پاؤڈر میں آپ کے لیے ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ بازار سے بنا بنایا مہندی کا پاؤڈر لیں. فصل نمبر 14 ہے شہد، حجامہ اور داغنے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج. یعنی ایک علاج شہد سے کیا جاتا ہے، سب سے پہلے بیمار ہونے سے پہلے اصل میں زیادہ تر شہد سے علاج کیا جاتا ہے حفظ ما تقدم کے طور پہ. حجامہ، کوئی زہریلا اثر ہو، جسم میں درد ہو، خاص طور پر سر اور اسپائنل کارڈ کا، کمر کا. اب کمر کے درد میں خاص طور پر اور کسی بھی بیماری کے لیے عام طور پہ حجامہ کرایا جا سکتا ہے. داغنے کا مطلب ہے کاٹری، یعنی جسم کو کسی بھی چیز سے، جیسے آج کل الیکٹرک شاک سے، اور پہلے زمانے میں ابلتے ہوئے تیل میں، یعنی کسی بھی ایسی گرم چیز سے اس کو داغ کے، یا پھر سلائی یا سلاخ اس کو گرم کر کے تو اس زخم پہ لگایا جاتا تھا. اگر کوئی ایسا گندا زخم جیسے سرطان ہو جاتا یا کوئی ایسا گندا پھوڑا نکل آتا جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا، تو اس کے جو ہول ہے اس کو گرم لوہے سے داغ دیا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر سے مواد رسنا بند ہو جائے، اس کے مسام بند ہو جائیں.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی تو ہے، مگر آخری حربے کے طور پر، پہلے علاج کے طور پر اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کو کئی جگہوں پر آپ نے ناپسند بھی فرمایا ہے، لیکن جہاں کہیں مجبوری کی بات تھی اور صحابہ کرام کو آپ نے ریکمینڈ بھی کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنٹراڈکشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پر اگر فرض کرے پمپل نکل آیا تو آپ اس کو جلانے لگ گئے تو آپ کا تو چہرہ جو بدنما ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بدشکل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ناپسند فرمایا، لیکن اگر کبھی کوئی 1000 یا لاکھ میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کا زخم ٹھیک ہونے میں نہیں آتا اور کاٹری کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کی اجازت دی۔